السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا، واللہ سریع الحساب۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے جو کچھ عطا کرنا ہے، اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں دعا کرتے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ آخرت میں ہر قسم کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب،
ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اور ہماری آخرت بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی کامیاب بنا دے، اور ہمیں عذاب نار سے بچا لیں۔ یہ لوگ جو ہیں دراصل کامیاب ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کا حصہ قیامت والے دن انہیں عطا ہوگا، ان کے اعمال کا اجر اور درجات، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یوں ہی قیامت برپا ہوگی، حساب شروع ہو جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیات نمبر 200 سے لے کر 202 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ پیش کیا۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ تقریباً 2.5 پاروں پر یہ مشتمل ہے۔ اس کی یہ آیات آپ نے سنی، ان کا ترجمہ بھی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 قسم کے گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انسانوں کے 2 گروہ بنائے ہیں اللہ نے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو صرف دنیا کا ہی طالب ہے، وہ کہتا ہے بس جو کچھ ملنا ہے یہاں ہی مل جائے، اسی وقت مل جائے، اور وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، آخرت پر ان کا اعتماد ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، لہذا وہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آخرت پر بھی ایمان نہ لایا جائے، اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو جس کا ایمان ہی مکمل نہیں، اس کا عمل اللہ کیسے قبول کرے گا؟ ایمان تو بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے نا، جب تک بنیاد نہیں بنتی، بنیاد نہیں قائم ہوتی، اس کے اوپر عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ پہلے بنیاد بنے گی، پھر عمارت بنے گی اوپر۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت بنی ہوئی بھی گر سکتی ہے۔ لہذا بنیاد کا صحیح ہونا، بنیاد کا درست ہونا، عقائد کا درست ہونا، ایمانیات صحیح اور پختہ ہونا، یہ اشد ضروری ہے۔ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کے لیے تیاری کیوں کریں؟ ان کا تو یقین ہی نہیں ہے، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تیاری تو وہ اس کے لیے کرے گا جس کا ایمان ہے، جس کا یقین ہے کہ ہاں قیامت قائم ہونی ہے، آخرت یقینی ہے، حساب کا دن لازمی ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر حساب کا ذکر ہوا ہے۔ تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، تمہارے بڑے بڑے عمل بھی لکھے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ تمہارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو لکھنے سے چھوٹ جاتا ہو، رہ جاتا ہو۔ تم نے اگر زبان سے ایک لفظ بھی بولا ہے نا، وہ بھی لکھا جائے گا۔ اس لیے اپنی زبان کو بڑی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔
سورہ قاف 26ویں پارے میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا کہ لکھنے والے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں، تیار بیٹھے ہیں لکھنے والے۔ اور یہ تو آپ کئی بار سن چکے، آپ کو علم بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں اس کام کے لیے کہ اس بندے کے عمل نوٹ کرنے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، سچی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اور ان کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے، اور یہ کرامن کاتبین سورہ الانفطار کی آیت ہے 30ویں پارے میں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے اللہ نے جو تمہارے ساتھ مقرر کی ہیں وہ تمہارے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ تم کسی بھی زبان میں بولو گے ان کو پتہ ہے، اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم پنجابی میں جو مرضی بکتے جائیں وہ نہیں لکھا جائے گا فرشتوں سے، پنجابی لکھنی نہیں آتی ہے ان کو، انگریزی لکھنی نہیں آتی ہے ان کو، نہیں، اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ وہ جانتے ہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر بول، تمہاری ہر حرکت کو جانتے ہیں، تو پھر ان کے لیے لکھنا کیا مشکل ہے؟ یہ انتظام تو اللہ کا ہے، اور اللہ کے انتظام میں تو کوئی کمی رہ ہی نہیں سکتی ہے نا۔ بندوں کے انتظام میں کمیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اللہ کے انتظام میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ تو فرشتے ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، اور ان اعمال کا ہم نے کل جواب دینا ہے، قیامت کو جواب دینا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور جن کو جواب دہی کا فکر ہوتا ہے وہ تو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو اس وقت ان کو چین نہیں آتا جب تک وہ اس گناہ سے، اس خطا سے معافی نہیں مانگ لیتے، توبہ نہیں کر لیتے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے جب تک معافی نہیں مانگ لیتے ان کو چین ہی نہیں آتا۔ لیکن یہاں تو بھول جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے بھول جاتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا ہم نے حساب بھی دینا قیامت کے دن۔ اور حساب کیا دینا ہے؟ تمہارے پلے قیامت کے دن نہ کوئی پائی پیسہ ہونا ہے، نہ کوئی درہم دینار ہونا ہے، نہ کوئی مال ہونا ہے۔ کس طرح تم اپنا حساب چکاؤ گے؟ اور دنیا میں تو چلو مال کے بدلے مال دے دیا، لو جی مجھے معاف کر دو، میں نے یہ آپ سے لیا تھا، یہ میں واپس کر رہا ہوں، یہ تو ہو گئی معافی۔ لیکن قیامت کے دن تو ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، تو پھر معافی کیسے ہوگی؟ احادیث میں آتا ہے کہ وہاں پہ نیکیوں کے ساتھ بدلہ چکایا جائے گا۔ کسی کی اگر نیکیاں ہیں وہ اس کے بدلے میں اس شخص کو دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ ظالم کے عمل نامے میں اگر کچھ نیکیاں ہیں تو اس کے بدلے میں اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ جب یہ بدلے دیے جاتے رہیں گے تو پھر اس کے عمل ختم ہو جائیں گے، یہ زیرو ہو جائے گا، اور جن جن پر زیادتیاں کی ان کے عمل نامے میں نیکیاں بڑھ جائیں گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ظالم برباد ہو جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس طرح قیامت کے دن حساب چکایا جائے گا۔ لہذا ہمیں صرف دنیا کا ہی نہیں، آخرت کا بھی فکر کرنا ہے۔ صرف دنیا بنانے کی فکر نہیں کرنی، آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے،
معمولی سی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ختم ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آخرت تو وہ ہے جہاں خاتمہ ہی کوئی نہیں ہے، دوام ہی دوام ہے، ہمیشگی ہی ہمیشگی ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی کا خاتمہ تو موت سے ہوتا ہے نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ موت کا پہلے ہی خاتمہ کر دیں گے، موت کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور جو جہنم میں چلا گیا وہ جہنم میں جلتا بھنتا رہے گا، عذاب سہتا رہے گا، سوائے مومن کے کہ اگر اس کا اگر ایمان صحیح ہے، اعمال میں کوتاہیاں ہیں، تو اپنے گناہوں کا بدلہ بھگت کر یا نیک لوگوں کی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ کافر، منافق، مشرک، غیر مسلم یہ ہمیشہ والے جہنمی ہیں، ان کو جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت قتادہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الدعوات میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ یہ قتادہ حضرت انس جو خادم رسول ہیں، نبی پاک کے ساتھ رہنے والے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے نا، وہ یہ دعا ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں اللہم سے یہ دعا شروع ہوتی ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بخاری شریف میں ربنا کی جگہ پہ اللہم ہے، اور حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے وحی کے ذریعے نبی تک آتی ہے، اور نبی پاک کی جو بات ہوتی ہے وہ قرآن کی طرح سچی ہوتی ہے۔ نبی پاک اس طرح بھی دعا مانگا کرتے، قرآن میں تو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا، اور بخاری شریف میں اللہم آتنا فی الدنیا، وہاں یہ بھی موجود ہے ربنا آتنا فی، یہ دونوں موجود ہیں۔ گویا ربنا اور اللہم بات ایک ہی ہے۔ ربنا کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب۔ اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے اللہ۔ اللہ ذاتی نام ہے، رب صفاتی نام ہے، تو مراد تو ایک ہی ہے نا، اللہ ہی مراد ہے۔ تو اس طرح بھی دعا مانگی جائے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس طرح دعا مانگی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دعا مانگنے میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، بس اتنی دعا مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا مل جائے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ آخرت کے لیے دعا ہی نہیں مانگتا۔ اس کی آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اس کی آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ تو ناکام ہو جائیں گے جو صرف دنیا کی ہی دعا مانگتے تھے اور آخرت کی دعا نہیں مانگتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، حسنۃ کیا ہے؟ حسنۃ کا معنی ہوتا ہے نیکی، حسنات اس کی جمع ہے، جیسے سیئۃ ایک برائی اور سیئات اس کی جمع ہے۔ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں سورہ ہود کے اندر۔ فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز پانچوں نمازیں ادا کرو، دن کے اطراف میں بھی اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ کچھ نمازیں دن کے وقت میں آتی ہیں اور کچھ نمازیں رات کے وقت میں آتی ہیں۔ ظہر
عصر یہ تو دن کے وقت میں ہے، مغرب، عشاء اور فجر یہ رات کے اوقات میں۔ تو فرمایا کہ پانچوں نمازوں کو ادا کرو، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ اس کے بعد جو جملہ آتا ہے نا وہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، وہ سیئات کو، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کس بات کا ذکر کیا؟ نماز کا۔ یعنی نماز اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہمارے کئی گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے نا تو اس وقت وضو کرنے سے اس کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے کئی گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، پھر نماز پڑھنے سے کئی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث پاک میں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان میں ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے معاف فرما دیتے۔ اسی طرح جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے ہونے والے گناہ جمعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ پڑھنے سے معاف فرمائے۔ یہ جمعہ پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ پورا ہفتہ نمازیں چھوڑ دو، صرف جمعہ پڑھ لو، یہ مراد نہیں ہے۔ پورا ہفتہ 5 نمازیں بھی پڑھے اور جمعہ بھی پڑھے، اور اس کے دوران جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی وجہ سے اور جمعے کی وجہ سے معاف فرمائے۔ اسی طرح فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، اس کا اب یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے بس روزے رکھ لیں، نمازیں چھوڑ دیں تو گناہ معاف ہو گئے۔ ایسی تشریح کرنا یہ شیطانی تشریح ہے، یہ اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس نے حج کر لیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب حج کر لیا، گناہ معاف ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ تو یہ شیطانی سوچ ہے۔ اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا جس نے یہ سمجھا اور نیک اعمال چھوڑ دیے۔ اور رمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، فرمایا کبیرہ گناہ سے اگر بچتا رہے گا، اس کا مطلب ہے گناہ پھر کون سے معاف ہوں گے؟ صغیرہ گناہ معاف ہوں۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں نا، اس کے وہ نماز کی وجہ سے، جمعے کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، حج کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے۔ لیکن کبیرہ گناہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے، کبیرہ گناہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی نے قتل کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں حج کر لیا، میں نے حج کر لیا، میرا قتل معاف ہو گیا، معاف ہو گیا اس کا قتل؟ نہیں معاف ہوا اس کا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے ماں باپ کو ساری زندگی ستاتا رہا ہے، دکھ دیتا رہا ہے، اور وہ حج کر کے سمجھتا ہے کہ میری معافی ہو گئی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ ایسی سوچوں کو اپنے ذہنوں میں جگہ نہ دو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ یہ تو شیطانی خیال ہے۔ تو 2 قسم کے گروہ، ایک وہ گروہ جو صرف دنیا کا طالب ہے، یہ ناکام لوگوں کا گروہ ہے، دنیا کی زندگی ختم اور یہ بھی ختم، بالکل برباد، ان کے پلے عمل ہی کوئی نہیں، انہوں نے آخرت کے لیے تیاری کوئی نہیں کی، انہوں نے آخرت کے لیے کوئی دعا ہی نہیں مانگی۔ فرمایا کامیاب گروہ تو وہی ہے نا جو دنیا کے لیے بھی دعا مانگتا ہے، یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں ہر طرح کی پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، ہر طرح کے گناہوں کی معافی بھی آ جاتی ہے، ہر طرح کی حاجات بھی آ جاتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بلائیاں اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، آخرت کی بلائیاں کامیابیاں اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور آخرت کی بلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچاؤ ہو جائے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا لے، عذاب نار سے بچا لے۔ دنیا کی بلائی میں تو یہ نیک اعمال آ جائیں گے کہ دنیا کی بلائی اس کی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے گا، یہ دنیا کی اس کی بلائی ہے۔ کسی کو نیک بیوی مل گئی، یہ دنیا کی اس کے لیے بھلائی ہے۔ کسی کو حلال رزق مل گیا، یہ دنیا میں اس کی بھلائی ہے۔ کسی کو دنیا میں عزت مل گئی، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ کسی کو اقتدار یا اختیار مل گیا، یہ دنیا میں اس کی عزت ہے، بھلائی ہے۔ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق مل گئی، یہ دنیا میں اس کی بھلائی ہے۔ کسی کو رزق میں فراوانی مل گئی، یہ دنیا میں اس کی بھلائی ہے۔ اور دین و دنیا کا علم اگر کسی کو مل گیا، یہ دنیا میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن آخرت کی بھلائیوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا لے، یہ اللہ تعالی جہنم سے بچا لے، یہ آخرت کی کامیابیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، رضا الہی حاصل ہو جائے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمارا حساب قیامت والے دن آسان ہو جائے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، ان کا دیدار ہو جائے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمیں جنت کے انعامات حاصل ہو جائیں، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اور جنت کے انعامات تو وہ ہیں جو دائمی ہیں۔ دنیا میں تو ایک نعمت آتی ہے کچھ وقت کے لیے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی کے ساتھ تو ساری ہی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی ختم تو ساری نعمتیں ختم۔ اگر اس کے پاس بڑی دولت تھی، اب اس کے کام نہیں آئے گی۔ اگر اس کے پاس بہت بڑی کوٹھی تھی، اب اس کے کام نہیں آئے گی، وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک تنہائی کے مقام پر جانے والا ہے، قبر میں ایک گڑھے کا حقدار ہے، بس اب دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ختم۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب مرتا ہے نا تو اس کے عملوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانو اور اس میں جو نیکیاں کرنی ہیں کر لو۔ زندگی ختم، نیکیاں بھی ختم۔ ہاں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ ان کا ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ 3 عمل، یہ بڑی دھیان سے سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ فرمایا ایک تو اس عمل کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا کہ کوئی وہ ایسا کام کر گیا ہے دنیا میں جس سے لوگوں کو بعد میں بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ، ایسا عمل، ایسی نیکی کر گیا کہ جو جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ مثلا کسی نے مسجد بنا دی ہے، جب تک مسجد قائم رہنی ہے، جب تک اس میں نمازیں ہوتی ہیں، اس کو ثواب ملتا رہنا۔ اس لیے جب مسجد بن رہی ہو کہیں پہ، وہاں پہ حصہ ضرور ڈالا کرو، پتہ نہیں یہی ہماری مغفرت کا، بخشش کا سبب بن جائے۔ تو یہ صدقہ جاریہ، ایسا عمل، کسی نے کو ہسپتال بنا دیا، جہاں پہ پانی کی اشد ضرورت ہے وہاں پانی کا بندوبست کر دیا، یہاں پہ اسی طرح دینی مدرسے کی ضرورت ہے، دینی مدرسہ بنوا دیا۔
یہ کام ہیں جو بعد میں مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اب جس نے یہ مسجد بنائی تھی وہ پتہ نہیں کب کے فوت ہو کے ہوئے ہیں، پہلے بنیاد جو جس نے رکھی وہ پتہ نہیں کب کے فوت ہو گئے۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، کئی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، دوسری بار تیسری بار، اب یہ تیسری سٹیج ہے اس مسجد کی۔ اس سے پہلے کتنے سینکڑوں سال گزر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایسے عمل کی نیکیاں بعد میں بھی اس کو دیتے رہتے ہیں، جاری رہتی ہیں۔ اس کی صدقہ جاریہ کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اسی طرح ایسا علم پیچھے کوئی چھوڑ گیا ہے، مثلا کسی کی اولاد نہیں، اس نے دوسرے لوگوں کے بچوں کو پڑھا دیا، وہ اس کی اولاد کی طرح اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، وہ اس کی اولاد کی طرح صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ فَمَا عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، پیچھے ایسا علم چھوڑ گیا کہ بعد میں بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ کئی علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، دین کی بڑی بڑی کتابیں، لوگ وہ کتنا عرصہ ہو گیا فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں سے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں اور دین پھیل رہا ہے۔ تو اس کا ثواب اور اجر ان کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد۔ اور تیسرا عمل جس کا ثواب اس کو بعد میں بھی ملتا رہے گا وہ ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد، وہ اولاد جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مانگتی ہے، اس کا بھی اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد کوئی بھی نیک عمل کرے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اولاد کوئی بھی عمل کرے نیک عمل، ماں باپ فوت ہو گئے ہوں تب بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اولاد دراصل انہی کا حصہ ہے، یہ انہی کے جسم کا جز ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال کے ثواب جاری رکھنے کا ذکر فرمایا، تو ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کرتے ہیں۔ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ثلاث دعوات، تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں یستجاب لہن، جن کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ ہماری کئی دعائیں ایسی ہیں جو راضی ہو جاتی ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی، مانی نہیں جاتی۔ ماننا نہ ماننا تو یہ تو رب کا اختیار ہے نا، کسی اور کا تو بس چل ہی نہیں سکتا نا۔ فرمایا یستجاب لہن، یہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تین قسم کی دعائیں ہیں ایسی جو قبول کر لیتا ہے اللہ، وہ رد نہیں کرتا، ان کو مقبول کرتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ آپ نے یہ لفظ بھی ساتھ فرمایا، لا شک فیہن، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی وہ یقینی طور پر وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک تو دعوت المظلوم ہے، مظلوم کی دعا، مظلوم، فقیر، بے کس، محتاج، وہ جو بہت ہی جس کا حال برا ہے، بہت ہی غریب ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان سے دعائیں لیا کرو، ہم تو بد دعائیں لیتے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو تنگ کر کے بد دعائیں لیتے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ بڑی جلدی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا ایک تو مظلوم کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، دوسرا فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر ایک مشقت ہے نا، جو سفر میں ہے وہ مسافر ہے، آپ کو پتہ چل گیا یہ مسافر ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، اس سے دعا لو، اس سے دعا منگواؤ۔ اللہ کے پاک حبیب فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، یہ دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، یہ دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ والد کی دعا، اپنے والد سے مراد یہ نہیں کہ صرف والد ہی،
بلکہ والدین مراد ہے، یعنی والدہ بھی ساتھ شامل ہے۔ جب صرف والد کا ذکر کیا جائے نا تو اس کے ساتھ والدہ از خود شامل ہوتی ہے۔ تو والدین کی دعائیں لیا کرو، والدین کی بد دعاؤں سے بچا کرو، یہ بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں، بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ والدین کی دعائیں لو، والدین کی بد دعاؤں سے بچو۔ اور سب سے زیادہ مانگنے والی دعا جو آج آپ نے سنی ہے خطبے میں، آپ کو آتی بھی ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے اپنی ہر دعا کے ساتھ اس کو ضرور پڑھتے۔ اور بھی کئی دعائیں ہیں، علماء کرام نے تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں دعاؤں پر لکھی ہیں، کئی علماء نے تو دعاؤں پر کتابیں موجود ہیں، مل جاتی ہیں۔ اور میرے نزدیک جو سب سے عمدہ کتاب ہے نا دعاؤں کی، وہ ڈاکٹر عمران ایوب لاہوری کی کتاب ہے، جس کا نام ہی ہے دعاؤں کی کتاب، اس کا نام ہی یہ ہے دعاؤں کی کتاب۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے سابقہ جتنے بھی علماء محدثین ہیں ان کی دعاؤں کو بھی بیچ میں شامل کیا اور باقاعدہ اس کی سندیں، حوالے، دلیلیں دی ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی دعائوں کی کتابیں تو اور بڑی ہیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، حصن المسلم ہے، حصن الواقع ہے، یہ اللہم ربنا، اور پھر اسی طرح ایاک نستعین، اس طرح کئی دعائیں ہیں۔ میں نے خود بھی 2 کتابیں اس ضمن میں لکھی تھیں کہ سونے نبی کے اذکار و دعائیں، ایک یہ کتاب تھی، اور ایک کتاب لکھی تھی جس میں دعائیں ہیں غموں کا علاج، یہ آپ کے گھروں میں پہنچ چکی ہیں، یہاں پہ مفت بانٹی گئی تھی۔ تو دعائیں بہت ہیں، دعاؤں کی کتابیں عام مل جاتی ہیں، ان کو یاد کر کے اپنی زبان پہ لاؤ۔ یہ نبی پاک کی سکھائی ہوئی دعائیں، نبی پاک کے زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کی تو شان ہی اور ہے، ان کا تو مقام ہی اور ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو اپنی ہر دعا کے ساتھ ساتھ ضرور مانگا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا۔